السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام عمران خیریت سے ہوں گے۔ درس امروز ما درس ششم خانه می باشد. خانه یعنی گھر. واژه ها و اصطلاحات جدیدمون امروز ما: حوض، نردبان، تخت خواب، پشتی، یخچال، بادگیر، طبقه بالا، طبقه پایین، راه پله، پشت بام، اتاق خواب، اتاق پذیرایی، پنجره، آشپزخانه، خنک، حیاط، باغچه، حمام، دندان پزشک و تخت می باشد. اهداف درسمون امروز ما: انتظار می رود زبان آموز پس از خواندن این درس: شماره 1. با واژه های مربوط به وسائل منزل آشنا شود. جو گھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو وسائل ہوتا ہے، جو مربوط ہوتی ہیں گھر کی چیزوں کے بارے میں، ان سے آپ آشنا ہو سکیں گے. شماره 2. با واژه های مربوط به بخش های مختلف خانه آشنا شود. جو گھر کے مختلف حصے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ پہچان کر سکیں گے. و بتواند آنها را از هم تشخیص دهید. اور آپ لوگ اس حصے کے اندر بھی جو چیزیں رکھی ہوں گی، جو چیزیں ہوں گی اس حصے کے متعلق، اس کو بھی آپ پہچان کر سکتے ہیں. شماره 3. با علامت های جمع فارسی انواع و کاربرد آنها آشنا شود. جو جمع فارسی کی جو جمع ہوتی ہیں ان کی علامتیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ان کے قسمیں ہیں اور ان کا استعمال ہے، اس سے آپ پہچان کر سکیں گے امروز. و شماره 4 ببینید: بتواند نشانه های جمع فارسی را در متن تشخیص داده و دهنه به درستی در جمع بستن واژه های استفاده کند. اور آپ لوگ وہ متن جو آپ آج پڑھیں گے اس میں جمع کی نشانیاں شامل ہوں گے، وہ الفاظ ہوں گے، ان کو اچھی طرح سے صحیح طریقے سے جو الفاظ جمع والے ہوں گے ان کی پہچان اور ان کو استفادہ کر سکیں گے، جمع بنا سکیں گے. و آخر ببینید شماره آخر 5. بتواند متن درس را در کلاس بخواند. اور جو متن ہوگا درس، آج کے درس کا متن ہوگا، وہ اس کو آپ کلاس میں پڑھ سکیں گے. خوب، آفرین. بیایم صفحه 32. صفحه 32 خانه. خوب، خانے مختلف اسموں کے نام یہاں پہ لکھے گئے ہیں. اوپر پشت بام یعنی چھت، طبقے بالا اوپر والا حصہ، طبقے پائیں نیچے والا حصہ، طبقے ہم کف جو فلور ہوتا ہے آنے جانے کا، منزل ہوتی ہے اور درمیانہ جو سلسلہ ہوتا ہے آنے جانے کا. تو یہ طبقے پائیں، طبقے بالا، طبقے ہم کف ہو گیا. واژه های زیر را به تصویر های مناسب وصل کنید. واژه های زیر: درخت، فرش، تخت خواب، حوض، نردبان، پشتی. 6 یہاں پہ الفاظ دیے گئے ہیں. ان تصویروں میں سے جو بھی شمارہ آئے وہ آپ نے، مثال کہ درخت ہے تو درخت شمارے 4 میں آ رہا ہے تو آپ نے 4 نمبر پہ لکھنا ہے درخت کے آگے. تو یہ آپ کا کلاس ورک ہو گیا. کارگروہ یا آپ کا گروپ وائز کام کیا ہے؟ شما در خانه چه دارید؟ آپ کے گھر میں کیا چیزیں ہیں؟ با دوستان خود گفتگو کنید. اپنے دوستوں کے ساتھ آپ گفتگو کریں کہ میرے گھر میں مثال کے طور پر میز ہے، میرے گھر میں کرسی ہے، میرے گھر میں تخت ہے، میرے گھر میں مثال کے طور پر عکس ہے، میرے گھر میں ٹیلی ویژن ہے، میرے گھر میں موبائل ہے، فلاں فلاں چیزیں جو آپ کے گھر میں ہیں، یخچال ہے، فلاں چیز ہے، بخاری وغیرہ. تو یہ چیزیں آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. شما در آشپزخانه و اتاق پذیرایی چه دارید؟ آپ آشپزخانے یعنی کچن میں، آپ کے پاس کچن میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ آپ کے پاس جہاں آپ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، غذا کھاتے ہیں، اس کمرے میں، اس جگہ پر کیا کیا چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں؟ جیسے کہ میز ہو گیا، صندلی ہو گئی، یخچال وغیرہ. تو یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں. تو اس طرح کے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرنے ہیں. خوب، بیایم صفحه 33 33 پیج نمبر پر. خانه. خانه من یعنی میرا گھر. اب دیکھیں خانه من، اب یہ خانے جو ہے نسبت دی جا رہی ہے من کی جانب، منسوب کیا جا رہا ہے. تو یہاں پر یا آتا ہے خانے یہ من، تو یا کی بجائے حمزہ لکھ دیتے ہیں، خانے من بن جاتا ہے. دونوں ٹھیک ہے، اگر یا لکھیں یا حمزہ.
خواندن متنهای زیرا بخوانید. سلام، اسم من مسعود است. من نویسنده هستم و با خانواده‌ام در رشت زندگی میکنم. اپنے فیملی کے ساتھ رشت ایک شہر کا نام ہے، اس میں زندگی گزار رہا ہوں، رہ رہا ہوں. من 2 خانه دارم، یک خانه در شہر و یک خانه در جنگل. میرے 2 گھر ہیں، ایک شہر میں گھر ہے، ایک دوسرا گھر جنگل میں ہے. اچھا جی. بله خانه دوم من در جنگل است. تعجب کیا جا رہا ہے نا کہ دوسرا گھر جنگل میں. وہ کہتا ہے کہ ہاں جی میرا دوسرا گھر جنگل میں ہے. روی ایک درخت بلند، ایک بہت بڑے بلند درخت کے اوپر ہی میں نے گھر اپنا بنایا ہوا ہے، جیسا کہ تصویر میں نظر آ رہا ہے. این خانه خیلی بزرگ نیست و فقط یک اتاق کوچک دارد. یہ گھر بڑا نہیں ہے بلکہ ایک ہی کمرے کا یہ گھر ہے. اتاق کوچک ہم اتاق پذیرائی مانس و ہم اتاق خواب. وہی ایک کمرے کا چھوٹا جو کمرہ ہے وہی میرے سونے کی جگہ ہے، وہی میرے کھانے پینے کی جگہ ہے. اسی کمرے میں سوتا بھی ہوں، اسی کمرے میں کھاتا پیتا بھی ہوں. وہم اتاق خواب، اور وہیں پہ میں سوتا ہوں. در این اتاق، اس کمرے میں، یک تخت خواب، ایک بیڈ رکھا ہوا ہے، ایک میز ہے، اور ایک صندلی کوچک ایک چھوٹی سی کرسی ہے. آگے دیکھیں. خانه درختی یک در و در 2 پنجره دارد. اس درخت والے کمرے میں، جو درخت کے اوپر ایک گھر بنا ہوا ہے، اس درخت والے گھر میں ایک دروازہ ہے اس کمرے کا اور 2 اس کی کھڑکیاں ہیں. خانه من راہ پلے نہ دارد. میرے گھر میں وہ سیڑھیاں نہیں ہیں، راہ پلے یعنی سیڑھیاں، نہ دارد نہیں ہے. ومن با یک نردبان به خانه‌ام میروم. بلکہ میں ایک سیڑھی، ایک جو سیڑھی ہوتی ہے لکڑی کی بنی ہوئی، تو اسی کے ذریعے با یک نردبان، اسی سیڑھی کی نسبت سے، اسی سیڑھی سے ہی میں بخانے میں اپنے خانے میروم جاتا ہوں. راستی، ہاں جی بالکل. راستی یعنی بالے کے معنی میں استعمال ہو. راستی جی بالکل. خانے من آشپز خانے ہم نہ دارد. میرے گھر میں تو کچن کی نام نشانی نہیں ہے. باہر سے چیزیں لے کر آتا ہوں اسی ایک کمرے میں جو ہے نا میں آ کے کھاتا بھی ہوں، پھر سوتا بھی ہوں. اور کتنا ایک کمرے کا آپ کے سامنے میں دیکھ رہے ہیں تصویر میں. اب آتے ہیں نیکسٹ. بادگیر. بادگیر باد کہتے ہیں ہوا کو، گیر یعنی لینا، ہوا جو پکڑتی ہے، ہوا جس کے ذریعے آتی ہے. دیکھیں متن دوم میں. سارا و ہمسرش حسام در شہر یزد زندگی میں کنند. سارا اور اس کے جو گھر والا ہے، شوہر ہے حسام، وہ یزد، ایران کے شہر یزد میں زندگی گزار رہے ہیں. خانه آنها خیلی قدیمی است. ان کا گھر بہت ہی کیا ہے، پرانا ہے، بہت وقتوں کا ہے. اما اتاق ہے زیادی دارد. مگر ان کے گھر میں جو کمرے ہیں وہ زیادہ ہیں. 6 اتاق خواب، 6 ان کے سونے والے کمرے ہیں. یک آشپز خانہ، ایک ان کا کچن ہے. و یک اتاق پذیرائی خیلی بزرگ برائے مہمان ہا، اور ایک بہت بڑا ڈائننگ ٹیبل جس میں ہوتے ہیں کھانے پینے والی جو جگہ بنائی ہوئی ہے، کمرہ بنایا ہے، وہ بہت بڑا ہے. وہ کون سا ہے بڑا؟ مہمانوں کے لیے ہے، جو بہت بڑا ہے. در اتاق پذیرائی آنہا، ان کے کھانے پینے والے کمرے میں کیا؟ موبل صوفہ ہے، میز ہے، و صندلی نیست. اب وہ کہہ رہے ہیں آنہا موبل و میز و صندلی نیست. ان کے کمرے میں جو پذیرائی والا کمرہ ہے، ان کے اس میں صوفہ، میز اور کیا؟ کرسی، صندلی یعنی کرسی نہیں ہے. در وسط اتاق پذیرائی یک فرش بزرگ، ٹھیک ہے نا، و در کنارے دیوارها چند پشتی است. اب ان کے جس طرح ہمارے ہاں اب جدید دور ہے، کھانے والے اس میں ڈائننگ ٹیبل ہے اور کرسیاں ہیں، صوفے سیٹ ہیں، فلاں چیزیں ہیں. کیونکہ یہ گھر ہی پرانا ہے تو ایک بڑا کمرہ ہے. بڑے کمرے میں درمیان میں کیا بچھا ہوا ہے؟ فرش بچھا ہوا ہے. اور کیا کہتے ہیں، ان کی دیواروں میں جو ہے نا تکیے لگے ہوئے ہیں، گول تکیے لگے ہوئے ہیں. تو وہ اس پہ آ کر بیٹھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. کنارے دیوار کے کناروں میں کیا ہے؟ چند پشتی است، تکیے ہیں، تکیہ لگانے بیٹھنے کے لیے. مہمان ہا روی فرش می نشینند. جو مہمان ہوتے ہیں وہ فرش کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. نہ روی موبل، کہ وہ صوفے پہ نہیں بیٹھتے، ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھیں. جب ہے ہی نہیں تو صاف ظاہر ہے وہ فرش پر ہی بیٹھیں گے.
هوای یزد خیلی گرم است. یزد کے جو ہوا بہت گرم ہوتی ہے، جس طرح یہاں پر پاکستان ہندوستان میں کچھ علاقے ایسے ہیں کہ بہت ہی گرمی کے لپیٹ میں ہوتے ہیں، جیسے بلوچستان ہو گیا یا دوسرے جنوبی پنجاب اور اسی طرح کے ریگستانی جگہوں پر، تو یہ ہوا بہت گرم ہوتی ہے. تو یازد میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا گرم ہوتی ہے. اما خانے سارا و حسام کولر نہ دارد. صاف ذرا وہ کہتے ہیں کہ پرانا گھر ہے تو پرانی ہی چیزیں ہونی چاہیے، سارا کچھ پرانا ہونا چاہیے. جب کولر نہیں ہے تو بجلی نہیں ہوگی، بجلی نہیں ہے تو پھر وہ کہ لائٹ کا حساب زیادہ وہ نہیں ہے، پھر وہ ہوا اور وہ اس کا حساب وہ دوسرا مصنوعی جو پرانے وقتوں میں بناتے تھے، جو یہاں پر بادگی لکھا ہوا ہے اسی سے. اب ان کے پاس کولر نہیں ہے. روئے پشت بام خانے آنا چند پھنجرے کچھ کاست. کہتے ہیں کہ روئے پشت بام چھت کے اوپر، خانے آنا ان کی چھت کے اوپر، چند پنجرے کچھ کھڑکیاں ہیں جو کہ چھوٹی ہیں. چھت کے اوپر یہ جو چند کھڑکیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. اس میں ان پھنجرہ بادگی راست، ان کے ان پنجرے ان کھڑکیوں کا نام ہے بادگیر. بادگیر کا مطلب ہے ہوا کو لینے والا. تو یہ اس طرح کی جو بادگیر یہاں پہ آپ کو تصویروں میں دکھائی دی جا رہی ہے کہ آپ ان سے وہ ہوا اندر آتی ہے اور اندر آ کر پھر یہ کولر کا حساب بن جاتا ہے کہ کولر چلا ہوا ہے. اور یہی پرانے وقتوں کا حساب ہے اور بہت ہی زبردست نظام ہوتا ہے. اسی طرح کے مٹی کے گڑھے ہوتے ہیں اور کولر کی بجائے وہ یہی ہوا والے ہوتے تھے کہ اس سے پانی، ٹھنڈا پانی مل جاتا، ٹھنڈی ہوا مل جاتی. یہ چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں بھی اس گھر میں موجود ہیں. در تابستان باد از این پنجره به اتاقهای خانه می آید و هوا را خنک می کند. کہ مٹی کے گھر ہوتے ہیں تو گرمیوں میں ان کھڑکیوں سے، جو کمرے کی کھڑکی ہیں، گھر کی کمرے کی کھڑکیاں ہیں، ہوا اس میں آتی ہے، اندر آتی ہے. وہ ہوا خنک میں کند، اور وہ جو کھڑکیوں سے ہوا آئے گی پھر وہ جیسے اندر آئے گی کمرے میں تو وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہو جائے گی. کیوں؟ کمرہ ہی وہ کیا کہتے ہیں مٹی کا بنا ہوا ہے، مٹی کے گھر ہیں تو مٹی کے گھر ہوں، مٹی کے جو کولر بنے ہوتے ہیں اور مٹی کے برتن ہوتے ہیں تو وہ اس سے پانی ٹھنڈا، ہوائیں ٹھنڈی، ساری چیزیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اب گھر ہی ایسے ہوتے ہیں مٹی کے، اگر گرمی ہو تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اگر سردی ہو تو وہ معتدل نظام بن جاتا ہے، تو زیادہ نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے. تو ایک نظام ہے جو پرانے وقتوں میں ہمارے آباء و اجداد ہم خود وہاں رہے ہیں، اب جبکہ ایسے گھر بہت ہی کم ہیں. اب دیکھیں خانے آنا ایک حیات بزرگ و چند باغیچے کشنگ ہم دارد. ان کے گھر میں ایک بہت بڑا صحن ہے اور چند باغیچے ہیں، چند ان کے باغیچے بنے ہوئے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں، جو ان کے گھر کے صحن میں لگے ہوئے ہیں باغیچے، پودے وغیرہ ہیں، جو چیزیں لگائی ہوئی ہیں. در وسط حیات خانے آنا ایک حوض کوچک است. ان کے صحن کے درمیان میں کیا ایک حوض، پانی والا حوض ہے، پول ہے پانی والا، بہت چھوٹا ہے. سارا این حوض را خیلی دوست دارا. سارا اس حوض کو بہت ہی پسند کرتی ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے. تو یہ ہو گیا. اب صفحہ 34 نیچے آ جائیں. آقای حسینی، نیکسٹ جو متن ہے، آقای حسینی دندان پزشک است. آقای حسینی جو ہے نا ڈاکٹر ہے، دانتوں کا ڈاکٹر ہے. او و خانوادهش در یک خانه دو طبقه در شیراز زندگی میکنند. وہ او یعنی وہ کون؟ آقای حسینی. و خانوادهش اور اس کی فیملی جو ہے نا، در یک خانے ایک گھر میں، جو کون سا گھر ہے؟ دو طبقے، 2 فلور والا ہے. در شیراز، شیراز میں زندگی گزار رہے ہیں. طبقے یہ بالا یہ خانے آنا، ان کے اوپر والا جو فلور ہے ان کے گھر کا، اس میں دوسرے فلور میں آنا. 2 اتاق خواب، 2 سونے والے کمرے ہیں. ایک اتاق پذیرائی، ایک کھانے والا جو کمرہ ہے جہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. ایک حمام واش روم ہے اور ایک اشپز خانے کوچک درازا اور ایک چھوٹا سا کچن ہے. آقا حسینی پدر و مادرش خیلی دوست دارد. آقا حسین اپنے بابا اور ماما کو بہت ہی پیار کرتے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں. آنها در طبقه بالا و پدر و مادر او در طبقه 5 زندگی میں کنند. وہ آقا حسینی اور اپنی فیملی جو ہے وہ دوسرے فلور میں زندگی گزار رہی ہے، اوپر رہ رہی ہے، اور ان کے بابا اور ماما وہ نیچے ان کو ٹھہرایا ہوا ہے، وہ نیچے رہتے ہیں.
اچھا جی، پھر و مادر آغا حسینی خیلی پیر هستند. آغا حسینی کے جو ماں اور باپ ہیں بہت ہی بوڑھے ہو چکے ہیں. و از پھلے ہا بالا نمیروند، وہ پھلے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے جو سیڑھیاں ہوتی ہیں ان کے، وہ ان کے اوپر نہیں چڑھ سکتے کیونکہ بزرگ ہیں. نمیروند نہیں جا سکتے. آنہا یک تخت بزرگ دار گوش حیات دارند، وہ جو ہے نا ایک بڑا سا تخت ہے، وہ حیات یعنی جو صحن ہے اس کے ساتھ ہی وہ تخت بنا ہوا ہے بڑا سا. خانواد آغا حسینی ہر شب روی این تخت می نشینند و صحبت می کنند. یہ آپ تخت دیکھ رہے ہیں تصویر میں. آغا حسینی وہ نیچے آ جاتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور اوپر اسی تخت پر بیٹھ کر، جو بیڈ لگا ہوا ہے اسی پر بیٹھ کر اپنے مما اور بابا سے بات چیت کرتے ہیں، صحبت کرتے ہیں. اب آپ کی تکلیف کا وقت ہے، آپ کو تکلیف دیں گے. تکلیف یہ ہے آپ کی کہ متن بالا رابع خانید سپاس جدول کا من کنید. جو نئے افراد ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ تکلیف کا واقعی تکلیف ہے کہ ہم تکلیف دے رہے ہیں، بلکہ تکلیف فارسی میں کہتے ہیں مشق. ایکسرسائز آپ کو دیں گے. متن بالا رابع خانید، اوپر والے جو متن میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے وہی آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے. سپاس جدول رقم من کن، سپاس یعنی اس کے بعد آپ نے جو نیچے دیے گئے جدول ہیں وہ آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. جیسا کہ دارد اگر ہے تو وہ آپ ٹک کا نشان لگا دیں، اگر نہ دارد منفی ہے نہیں ہے تو آپ کاٹے کا نشان لگا دیں، جس طرح پچھلے کلاس میں آپ نے پڑھا تھا. اور اگر دار ماتن نیست نہیں، ماتن میں یہ چیز نہیں ہے جو یہاں نیچے بیان کی گئی ہے، تو آپ کیا کریں اس کو منفی والا لگا دیں حاشیہ. اب خانہ مسعود، خانہ سارا و حسام اور خانہ آغا حسینی میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا چیزیں نہیں ہیں، اور کیا کیا چیزیں متن میں نہیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہی نہیں ہیں. جیسے کہ باغیچے، اتاق خواب، حیات، پذیرائی، اشپز خانے، حمام، پھنجرے و راہ پھلے. اب تین جو متن ہم نے پڑھا ہے ان میں سے یہ چیزیں کس متن میں تھیں، کس متن پہ نہیں تھیں، اور کس متن میں خود آئی نہیں ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے نشان آپ نے لگا دینا ہے جو اوپر آپ کو بتایا ہے. اب دوسری تکلیف جو آپ کو دیں گے، بات توجہ بے متن دار سے یا متن درست یا نہ درست بودن جملے ہے زیرہ مشخص کنید. جملے دیے گئے ہیں ان پہ آپ نے مشخص کرنا ہے کہ متن میں یہ جو جملہ درست ہے یا نہیں ہے. مسعود با یک نردبان بے خانش می رود، مسعود ایک سیڑھی کے ذریعے اپنے گھر کی طرف جاتا ہے. تو یہ متن میں آیا ہے، ٹھیک ہے آیا ہے. کیا یہ ایسا ہے جس طرح لکھا گیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. تو آپ نے آگے کیا کرنا ہے، ٹیک کا نشان لگا دینا ہے. اگر یہ درست لکھ دینا ہے، اگر یہ ایسا نہیں ہے تو آپ نہ درست لکھ دیں ہیں. تو یہ جو 6 جملے ہیں یہ آپ نے متن سے اخذ کرنا ہے. متن کو آپ نے اچھی طرح پڑھا ہوگا تو آپ ان کا صحیح طرح جواب دے سکیں گے. اب آتے ہیں صفحہ 35 پر. بیا موزیم. اب یہاں پر ہم نیا چیزیں پڑھتے ہیں. قواعد نشانه های جمع در فارسی ها و الف نون. آپ کو تقریباً جو آپ کو اور کلاسز پڑھائی تھیں اس کے کتاب چہاروں میں یا سیووں میں یہ اس کے نشانے تھے. یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ نشانہ ہے جمع کی جو نشانیاں ہیں فارسی زبان میں وہ یا تو ہا الف ہوتا ہے یا الف نون ہوتا ہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے ہا الف اور الف نون کہاں لگاتے ہیں. کہتے ہیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے جاندار، ایک ہوتا ہے غیر جاندار. جاندار میں مرد، پسر، زن، دختر، درخت یہ جاندار ہیں، اور غیر جاندار میں میز، صندلی، تخت، کولر، کتاب، پینسل وغیرہ یہ سارے غیر جاندار ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہیں. کہتے ہیں کہ در زبان فارسی 2 علامت جمع وجود دارد. زبان فارسی میں جمع کی 2 علامتیں ہیں، ایک ہا الف ہے اور ایک الف نون ہے. علامت جمع ہا برائے جانداران و غیر جانداران است. اب کہتے ہیں کہ جاندار ہوں یا غیر جاندار ہوں تو ان کے لیے ہم ہا لگا سکتے ہیں. ہا جو ہے نا وہ غیر جاندار کے لیے بھی لگا سکتے ہیں اور جاندار کے بھی لگا سکتے ہیں. کتاب ہے تو ہا لگا دیں، کتاب ہا. مرد ہے تو مرد ہا، ٹھیک ہے نا. زن ہے زن ہا. تو یہ جاندار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، غیر جاندار کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. مگر علامت جمع الف نون جو ہے نا وہ بیشتر نہ ہمیشہ یعنی برائے جاندار آست ہے. کہتے ہیں کہ تقریباً 90% جو ہے نا یہ جو الف نون والی جو چیز ہے بیشتر اوقات، ہمیشہ نہیں بلکہ بیشتر اوقات 90% میں نے عرض کیا ہے کہ یہ الف نون جو ہے نا یہ جاندار کے لیے ہم استعمال کریں گے. دختر ہے تو دختران کہہ سکتے ہیں، لیکن کتاب ہے تو کتابان
نہیں کریں گے بلکہ کتاب ہا کہیں گے۔ تو 95%، 90 سے 95% یہ جو ہے نا الف نون یہ جاندار کے لیے ہم استعمال کریں گے، بلکہ ہا جو ہے ہا وہ جاندار اور بے جان دونوں کے لیے استعمال کریں گے، اور الف نون جو ہے نا فقط اور فقط جاندار چیزوں کے لیے استعمال کریں گے۔ اب آتے ہیں تمرین مشق۔ واجہہ یا زیرہ جمع بے بنید، بے بندید یعنی جمع بنائیں۔ یخچال ہے، اب یخچال کے لیے آپ نے جمع بنانا ہے۔ اب یہ جاندار ہے یا غیر جاندار، پھر اوپر جو آپ کو بتایا گیا جاندار کے لیے کیا لگتا ہے، غیر جاندار کے لیے کیا لگتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں آپ نے ان کو جمع بنانا ہے۔ اور تمرین، آخری تمرین یہ ہے کہ اسم یا جمع داخل ماتن پیدا کنید و بنویسید، اس ماتن میں جو جمع کی گئی الفاظ یہاں پر یوز ہوئے ہیں، استعمال ہوئے ہیں، ماتن کو پڑھیں، انہی سے آپ نے اخذ کرنا ہے کہ جمع والے الفاظ کون سے یوز ہوئے ہیں، تو آپ نے یہاں پر آپ نے کلاس وار کے آپ نے لکھنا ہے۔ اور یہ بلند خوانی تو آپ کا روزانہ کا کام ہے کہ آپ نے اس متن کو بلند آواز سے پڑھنا تاکہ آپ کے لب لہجہ درست ہو سکے اور آرام سے آپ ان کو پڑھ سکیں۔ اب آتے ہیں لاسٹ پیج کتاب کار کی جانب، صفحہ 36 کی جانب۔ کتاب کار 6 میں آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ شمار 1 دیکھیں، جدول زیرہ با توجہ بے وسائل خانے کامل کنید۔ نیچے دیے گئے جو جدول ہے آپ نے وسائل خانے من، جو میرے گھر میں جو چیزیں موجود ہیں وہ آپ نے نیچے کیا کرنا ہے، منشن کرنا ہے۔ کچھ تو 2 2 4 5 چیزیں ہیں جو گھر میں موجود ہوتی ہیں، مثال انہیں دی ہوئی ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے، جیسے کہ اتاق پذیرائی کھانا کھانے کی جگہ جو کمرہ ہوتا ہے، اتاق خواب سونے والا کمرہ، اشپز خانے کچن کو کہتے ہیں، حیات صحن کو کہتے ہیں، امباری کہتے ہیں جہاں پر وہ سٹور جسے ہم کہتے ہیں، سٹور روم ہوتا ہے، سٹور پرانی چیزیں فلاں چیزیں ادھر رکھ دیتے ہیں، سٹور، یہ سٹور بنا ہوا ہے فلاں، تو یہ امباری کہتے ہیں، امبار سے آتا ہے۔ اسی طرح 5 اور جملے آپ بنائیں، بلکہ آپ 15 جملے اور بنانا ہے، 15 نیچے آپ نے لکھنے اور 5 اوپر والے، 20 ہو گئے الفاظ۔ ان 20 الفاظ میں سے آپ کا جو دوسرے تمرین ہے بواجہ جدید درس جملے بنویسید، ان سے آپ نے کیا کرنا ہے، 20 میں سے 10 الفاظ لینا ہے اور 10 الفاظ سے آپ نے کیا کرنا ہے، جملے بنانا ہے اپنی طرف سے۔ اتاق پذیرائی ہے تو اس سے آپ نے جملہ بنانا ہے کہ مثلا اتاق پذیرائی نادارد، یا دوستم علی اتاق پذیرائی را کار می کند، اتاق پذیرائی را کوئی بھی کہہ سکتے ہیں، چیزیں ادھر ادھر کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے چیز، تو اپنی طرف سے آپ نے کوشش کرنا ہے۔ جب آپ اپنی طرف سے کوشش کریں گے تو آپ آرام سے کسی بھی الفاظ کو کسی بھی جملے میں ڈھال سکیں گے۔ تو یہ آپ کا شمار 2 مشق ہو گئی۔ اب آتے ہیں آج کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الناس من انتفع به الناس، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمود، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا فرمایا، بہترین مردم، بہترین لوگ، کسی اس وہ ہیں، کسی یعنی وہ است ہیں، کہ مردم از، کہ لوگ از یعنی سے، او اس سے بہرے مند شوند، اس سے استفادہ کر سکیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ممبران میں سے، آپ لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن سے لوگ استفادہ کریں۔ لوگ یعنی علم والے، اہل علم والے سب سے بہترین شخص ہیں، کہ اہل علم والا علم حاصل کریں، اور کیا کہا تھا، قرآن آپ پڑھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ تو جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، دوسروں کو سکھائیں گے تو آپ بہترین شخص ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس کسی چیز کا علم ہوگا، لوگ آپ سے استفادہ کریں گے تو آپ ان لوگوں میں سے بہترین شخصیت بن جائیں گے، جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ان کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب آتے ہیں آج کے لطیفے کی جانب۔ معلم، استاد مجید چرا دیر آمدی، اپنا ایک شاگرد جس کا نام مجید ہے، اس سے استاد کہہ رہا ہے کہ مجید چرا، کیوں، دیر آمدی، دیر سے آئے ہو، اسکول میں کیوں دیر ہوئی آپ کو؟ مجید کہتا ہے آغا مادرم، مجید کہتا ہے آغا یعنی استاد، مادرم مریض بود، میری ماں مریض تھی، رفتے بودم برایش دارو بخرام، ان کے لیے گیا تھا تاکہ میں ان کے لیے دوائیاں لے کر آؤں، اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ معلم کہتے ہیں، استاد کہتے ہیں کریم تو چرا دیر آمدی، کریم
تم کیوں دیر سے آئے؟ اب کریم کہتا ہے آغا استاد محترم ساتمان خراب ہوت، سات یعنی گھڑی، مان یعنی میری یعنی ہماری گھڑی خراب تھی، من دیر بیدار شدم، جس کی وجہ سے میں دیر سے بیدار اٹھا۔ اب معلم کہتا ہے عباس سے بھئی 4-5 افراد اکٹھے آ گئے ہیں تو وہ دیر سے آئے ہیں، تو ایک ایک کر سے استاد پوچھ رہا ہے۔ اب معلم کہہ رہے عباس تو چرا دیر آمدی؟ عباس تم کیوں دیر سے آئے؟ عباس کہتا ہے سرم درد میں کرد، میرا سر درد کر رہا تھا آغا، رفتم دکتر، ڈاکٹر کے پاس چلا گیا تھا۔ اچھا معلم کہتا ہے سعید سے سعید تو چرا دیر آمدی؟ سعید تم کیوں دیر سے آئے؟ اب سعید جو کہتا ہے کہ آغا اجازت بدہید، مجھے اجازت دیں کہ ہر چیز میں خاصم بگویم مجید و کریم و عباس زو تر گفتند۔ سعید کہتا ہے کہ استاد محترم میں جو کہنا چاہ رہا تھا یہ جو افراد انہوں نے پہلے کہہ دیے، مجید نے کہہ دیے، کریم نے کہہ دیا، عباس نے کہہ دیا، مجھ سے پہلے انہوں نے کہہ دیا، کوئی اب میرے پاس کوئی چیز نہیں بچی جو میں کہوں۔ ایک آگا اجازت میں دہید فرد اول من بیویم جرادی رمضان، اگر مجھے اجازت دیں کل میں جو پہلا بندہ ہوں گا پہلے میں بتاؤں گا کہ میں کیوں دیر سے آیا۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاس پسند